اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا, اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہے کوئی سیکھنے والا, یہ بہت آسان ہے. اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری, جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا, اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے, اور بہت آسان ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے, آسانیوں کا راستہ ہے, نعمتوں کا راستہ ہے, سکون کا راستہ ہے, سکینت کا راستہ ہے. الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی دیکھیں, اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگیں, مدد مانگیں, لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے, جو انسان, دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں نا, وہ ہمارا علاج کرتے ہیں, تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہر وہ چیز جو غائب کی ہے, ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم کیا کہ نستعین میں ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے نا, مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں, اب گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے, دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں, اسباب پہلے کرنے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ, اور ہم نے ہر نماز دیکھی, اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے, اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں, ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں, وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا, جب ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو ایگزامپل دی تھی, کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی, آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے, وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا, اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں, اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں, اگر ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں, اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا, وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے, تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے.